السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نیا ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے انگیزش عدل، جس کو لکھا ہے عبدالاحد نے۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں پہلی قسط کا آغاز۔ جب خون بہتا ہے محبت کی خاطر، عرض کی محبت کی خاطر، انسانیت سے محبت کی خاطر، تب خون انمول بن جاتا ہے، ہیروں سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ وہ خون خون نہیں رہتا، وہ لافانی قوت بن جاتا ہے۔ وہ خون جنون و عزم بن جاتا ہے۔ وہ خون ایک شمع بن جاتا ہے جو دلوں میں جلتی ہے، روح کو سلگاتی ہے، اور یہی خون لامحدود ایندھن بن جاتا ہے۔ جب جسم چھیدے جاتے ہیں گولیوں سے، جب گردنیں اڑائی جاتی ہیں تلواروں سے، جب قید بنائی جاتی ہے مقدر گروہ کی، وہ گروہ جو لڑتا اپنی آزادی کے واسطے، بہاتا خون انصاف کی خاطر، عدل کی خاطر، اس انگیزش کی خاطر جو موت سے بے خوف کر دے، تو سرکشی و بغاوت کی لہر جنم لیتی ہے۔ اور جان لو یہ بات تم آج، لڑتا ہے انسان جو آزادی کی خاطر، نہ لڑتا ہے اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، بلکہ لڑتا ہے وہ اپنی نسل، اپنے لوگوں کے لیے۔ جانتا ہے قید اذیت ناک ہوتی ہے، اور موت کو اس قید سے بہتر وہ جان لیتا ہے۔ اس لیے ایثار کا جذبہ دل میں وہ رکھتا ہے، خون اپنا بہاتا ہے، پیاروں کو اپنے گنواتا ہے۔ تو جب دریافت کرو کہانی ایک ایسے انسان کی تم، جو عدل کی انگیزش لیے لڑتا ہے آزادی کی خاطر، تو کبھی بھولے سے بھی تذلیل نہ اس کی قربانیوں کی کرنا، کہ اگر نہ ہو بے لوث انسان ایسے دنیا میں، تو طلوع آفتاب کو دیکھ کر تم یہ سوال کرتے خود سے کہ آزادی کا چڑھتا دن نہ جانے کیسا دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ ہے 25 مارچ، سال ہے 1915، اور ملک ہے سنگاپور۔ سنگاپور کی برٹش کراؤن کالونی میں کسی تہوار کا سماں ہے۔ خاکی یونیفارم میں ملبوس برطانوی سپاہیوں کی پریڈ جاری ہے۔ ترم کی گرجدار سر، ڈھول کی پرزور گونج فضا میں گردش کر رہی ہے۔ اول العزم برطانوی فوجی سینہ پھلائے، آنکھوں میں فتح کا ازلی تاثر سجائے، سلطنت برطانیہ کے جھنڈے بلند کر رہے ہیں۔ مقتل کے گرد بنجر میدانوں میں 15,000 کے قریب تماشائی جمع ہیں۔ 22 مسلمان نوجوان مقتل میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان سے فاصلے پر بندوقیں تانے 110 برطانوی سپاہی متعین ہیں۔ وہ اپنے کمانڈر کے حکم کے منتظر ہیں۔ حکم ملتے ہی انہوں نے گولیوں سے ان 22 نوجوانوں کے جسم چھید دینے ہیں۔ اب سوال ابھرتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کون تھے یہ نوجوان مسلمان؟ یہاں تک نوبت کیسے آئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت 10 لاکھ سے زائد ہندوستانی مردوں نے بیرون ملک برطانوی فوج کی خدمت کی۔ ان مردوں کو عام زبان میں سپوائز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہانی بھی ان سپوائز کی ایک مسلمان لشکر کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اکتوبر 1914 میں سپوائز کا ایک لشکر سنگاپور پہنچا۔ کرنل نے اعلان کیا کہ وہ لوگ ہانگ کانگ میں تعینات کیے جائیں گے، تاہم ان کے درمیان ایک افواہ گردش کرنے لگی کہ انہیں دھوکہ دیا جا رہا تھا، اور در حقیقت انہیں ترکی بھیجا جائے گا، جہاں جبراً انہیں اپنے ترک برادران مسلمان سے لڑوایا جائے گا۔ البتہ سپوائز خاموش رہے اور اس افواہ کی تصدیق ہو جانے کا انتظار کرنے لگے، اور جب الوداعی پریڈ میں ہانگ کانگ کا کوئی ذکر نہ آیا تو سپوائز کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ افواہیں محض افواہیں نہ تھیں، بلکہ وہ سچ تھیں، انہیں واقعتاً دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ اور پھر ابھرا اسماعیل خان، جس نے چلائی ہوا میں گولی، دیا اشارہ مسلمان سپوائز کو کہ بغاوت کے پرزور دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوپہر 3 بجے کے قریب سنگاپور کی برٹش کراؤن کالونی کو ان 800 سپوائز نے غالب لیا۔ انہوں نے 40 برطانوی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور کمانڈر کو اپنے ہی محل میں نظر بند کیا۔ برٹش کراؤن کالونی ان کے قبضے میں تھی، لیکن
2 दिन बाद برطانوی جہاز سنگاپور بھیجے گئے۔ جنگ کا سماں چھڑ گیا اور بآسانی ان برطانوی لشکروں نے ان سپاہیز کو مار گرایا۔ ان 800 سپاہیز میں سے اکثریت ماری گئی، قلیل التعداد کو قید کیا گیا، بعض جنگلات میں فرار ہو گئے اور بقایا کو ان 22 نوجوانوں کی طرح سرعام موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اور کیا یہ تحریک بغاوت دنیا میں ابھرنے والی واحد کوشش تھی؟ ہرگز نہیں۔ دنیا بھر میں ایسی بیشتر باغی تحریکیں وجود میں آئیں، اور انجام کیا تھا؟ مسلمان فوجیوں کو خطیر تعداد میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور جنہیں موت نے گلے نہ لگایا ان کی زندگیاں قید خانوں کی نظر ہوئیں۔ اور کیا قتل و غارت کا یہ سلسلہ پہلی بار شروع ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ خون ریزی کے ایسے کھیل سالوں سے رچائے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی رچائے جائیں گے، لیکن ان موت اور فریب کے کھیلوں میں پتہ ہے کون پستا ہے؟ وہ عام لوگ جن کے باپ بھائی شوہر مار دیے جاتے ہیں، جن کی زندگی کی کل متاع ایک جھٹکے میں چھین لی جاتی ہے۔ تکلیف و تڑپ اور زندگی بھر کی دکھ بھری یاد ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جنگوں کے اختتام میں پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ امرتسر، ہندوستان، سال 1920۔ زمین کی کوکھ سے آزادی حاصل کر کے سنہرے گنبد والے گردوارے کے اوٹ سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سورج کی کرنوں کی حدت میں وہ بھوری عمارتیں سنہری دکھائی دے رہی تھیں، ان پر نہایت حسین نقش بنے ہوئے تھے۔ فجر کی اذان کانوں میں داخل ہونے کی دیر تھی اور امرتسر کی مسلمان کالونی کے ہر فرد کا دن شروع ہو جاتا تھا۔ تنگ گلیاں بچوں کی کھلکھلاہٹ، سائیکلوں کی رنگ رنگ اور جوتوں کی چاپ سے جی اٹھتی تھی۔ شہر گردوار امرتسر ایک وسیع شہر ہے۔ نہ صرف اس کا رقبہ وسیع ہے، لیکن یہ مختلف ثقافتوں، روایات اور مذاہب کا گھر ہے۔ تمہیں یہاں مختلف رنگوں کے لوگ نظر آئیں گے، گویا اس شہر میں ایک جہاں آباد ہو۔ اتنی انفرادیت کے باوجود بھی ایک شے تھی جو ان سب میں مشترکہ تھی۔ ان کے وجود پر تازہ زخم لگائے گئے تھے، جس کی بدولت کچھ مدت کے لیے ہی صحیح وہ سب متحد ضرور ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ زخم کیسے لگے تھے اور ان کا ذمہ کس کو جائے گا؟ سوال کا جواب تم جلد جان جاؤ گے۔ فی الحال اپنی کہانی کا آغاز کرنے ہم اس مسلمان کالونی کی ایک گلی سے گزرتے ہیں۔ تنگ گلی کے دائیں اور بائیں اطراف عمارتیں کھڑی تھیں، جن کی دیواریں آپس میں چسپاں تھیں۔ جہاں مرد خطیر تعداد میں نظر آئیں گے، وہیں عورتیں اقلیت میں تھیں۔ مردوں نے سفید اچکن اور سروں پہ صافے پہنے ہوئے تھیں، جبکہ عورتوں نے خود کو اوپر سے نیچے جلباب کی تہوں میں ڈھکا ہوا تھا، یا کچھ نے ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں جن پر کوئی کام نہ تھا۔ اسی بھیڑ میں ہم اس کا تعاقب کرتے ہیں جو ہر ایک کرتا شلوار میں ملبوس تھی۔ سر پہ اس کا دوپٹہ اسکارف کی صورت بندھا ہوا تھا۔ اس کی کمر تک آتے بھورے بال فی الوقت ایک جوڑے میں قید تھے۔ سیاہ آنکھوں میں سرد مہری تھی اور دبا دبا سا تحکم بھی۔ وہ نہایت تیز قدم بڑھا رہی تھی۔ نہیں، وہ عجلت میں نہیں تھی، وہ فطرتاً تیز چلتی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی وہاں مرد حضرات اپنے سروں کو خم کرتے اسے سلام پیش کرتے۔ وہ آنکھوں میں روب جمائے دبی دبی آواز میں ان کے سلام کا جواب دیتی۔ بلا شبہ وہ نہ صرف اعلیٰ شخصیت کی حامل تھی بلکہ ایک اونچے رتبے والی عورت تھی۔ بالآخر اس کی منزل آ گئی تھی۔ وہ ایک منزلہ عمارت پر مشتمل بیکری تھی۔ اس نے چبوترا چڑھا اور لکڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ باہر لکڑی کی تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا چمن گلاب، جہاں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں۔ یہ ایک 2 منزلہ سرائے کا منظر ہے جس نے نہ جانے کتنے سیاحوں کو پناہ دی ہوئی تھی۔ پہلی منزل میں ایک مختصر چائے خانہ تھا۔ بالائی منزل میں راہداری تھی جس کے دائیں اور بائیں اطراف کمرے ہی کمرے تھے۔ ہم اس راہداری کے آخری کمرے کا رخ کرتے ہیں۔ کمرے میں خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ نرم و ملائم بستر پر سیدھ میں لیٹا نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ کھڑکی سے دھوپ داخل ہو رہی تھی، لیکن خواب چشمی کی حالت میں ہی وہ چہرے پہ تکیہ رکھ چکا تھا۔ یک بارگی دروازہ بج اٹھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور گہری سانس سے لینے لگا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ مسٹر البرٹ ونسٹن، 9 بج چکے ہیں، اٹھ جائیے۔ شائستہ مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز کی پیروی قدموں کی چاپ نے کی جو کہ رفتہ رفتہ مدھم پڑ رہی تھی۔
اپنی سانسیں اور حواس بحال کرتے اس نے سائڈ ٹیبل سے تانبے کا گلاس اٹھایا جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ ایک تو امرتسر کی بے رحم گرمی کی اس سے اب تک عادت نہ ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹکتے کھڑا ہوا اور غسل خانے جانے لگا۔ اسے خود کو ایک مصروف دن کے لیے تیار کرنا تھا۔ لڑکیوں، بیکری میں داخل ہوتی اس نے استحکام سے 2 تالیاں پیٹ کر اپنی گرجدار آواز میں کہا۔ ملازمائیں یکدم چونک اٹھیں اور مروب ہوتے اسے دیکھنے لگیں۔ سب کے چہروں پر خوف کی رمق تھی، جیسے وہ کچھ غلط کر بیٹھی ہوں۔ اس نے بائیں جانب نظر دوڑائی، یکبارگی سیاہ آنکھوں میں تپش ابھری۔ ہمیں یہ میز خالی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ کہاں ہیں کیکس، بسکٹس؟ وہ انگشت شہادت سے خالی میز کی جانب اشارہ کرتے سختی سے بولی۔ ملازمائیں ایک دوسرے کو چور نگاہوں سے دیکھنے لگیں، مگر کسی کی اس سے نظریں ملانے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ سیاہ آنکھیں تھی ہی اتنی متوحش۔ دفتن ایک بھاری بھرکم جسامت کی ملازمہ اس کی جانب بڑھی۔ اس کے چہرے پر ندامت کا سایہ تھا۔ چمن گلاب کی مدبر مالکن کے مقابل کھڑے ہو کر گردن جھکا لی۔ چابی میرے پاس تھی یاسمین صاحبہ، میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میری آنکھ دیر سے کھلی۔ یاسمین کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے پلک جھپکتے ہی وہ اس لڑکی کو کھا جائے گی۔ شاید وہ اشتعال میں تھی، یا شاید آنکھوں کا یہ تاثر اس کی تیز چال کی طرح ہی فطری تھا۔ خطا کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو روشی، آئندہ معافی مانگتے وقت اپنی گردن جھکنے نہ دینا۔ لہجہ سرد، دھیما اور روبدار تھا۔ روشی نامی وہ بھاری بھرکم ملازمہ نے کرنٹ کھانے والے انداز میں اپنی گردن اٹھائی۔ چہرے پر ندامت شدید ہوئی، اغلاط کی فہرست بڑھتی جو جا رہی تھی۔ ہم مسلمان ہیں، خدا کے علاوہ کسی ذات کے آگے گردن نہیں جھکاتے۔ کہتے کہتے شان سے اس کی گردن اکڑ گئی۔ اس نے کوہنی پر لٹکا پرس روشی کے حوالے کیا، سب چھوڑ چھاڑ کر باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ روشنی جامد سی کھڑی رہ گئی۔ تذلیل کے احساس نے چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں پر کنگھی پھیر رہا تھا۔ اس نے سفید شرٹ کے اوپر بھورا کوٹ پہن رکھا تھا۔ بالوں کی سیٹنگ سے مطمئن ہو کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ کنگھی جگہ پر رکھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ زمین بوس بھورے لفافے پر پڑی۔ اسے دیکھتی ہی وہ بھی اختیار مسکرا دیا۔ شہد رنگ آنکھیں شناسائی کے احساس سے چمک اٹھیں۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا۔ لفافے کے اندر سے ایک خط برآمد ہوا۔ وہ اس کے والد فرینک ونسٹن کی طرف سے تھا۔ اس نے بلا تاخیر وہ خط پڑھ ڈالا۔ ڈیئر البرٹ، بات کا آغاز کرنے سے قبل میں معافی طلب کرنا چاہوں گا کیونکہ پچھلے ہفتے میں ہندوستان نہیں آ سکا۔ میری مصروفیات نے مجھے اجازت نہیں دی۔ دل بے چین ہے، مگر بعض چیزیں اپنی ذمہ داریوں کے عوض قربان کرنی پڑتی ہیں۔ میں اور مسز ونسٹن امید کرتے ہیں کہ تم خیریت سے ہوگے اور اپنے اس سفر سے لطف اٹھا رہے ہوگے۔ پچھلے 2 سال سے تمہارے دیدار کو ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں، لیکن یہ جان کر کہ تم خوش ہو ہم اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی دنیا گھومنے کا شوق کس مرد کو نہیں ہوتا، اور ہندوستان جیسے خوبصورت دیس میں کس کا دل نہیں لگ سکتا۔ ہندوستان کی زمین، جب یہ زمین یاد آتی ہے تو دل میں ایک پرمسرت احساس رونما ہو جاتا ہے۔ بڑی محبت ہے اس سرزمین سے مجھے۔ یہ زمین ویسے تو دنیا کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن اس میں ایک پورا جہاں آباد ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی زمین پر اس قدر مختلف رنگوں، روایتوں اور مذاہب کے لوگ اکٹھے کیسے؟ شاید ہندوستان کی زمین سے یہ بے نام محبت تمہیں مجھ سے وراثت میں ملی ہے۔ اب ہم اگلے ماہ برطانیہ میں تمہارے منتظر ہوں گے۔ خیر و عافیت سے لوٹنا اور ہندوستانی سوغات ساتھ ضرور لانا۔ خداوند تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ خط پڑھ کر اس کے اندر تر و تازگی سرایت کر گئی۔ قلب مطمئن ہوا۔ انسان زندگی کے جس مقام پر بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں مقیم کیوں نہ ہو جائے، اس کے دل کا ایک گوشہ کہیں نہ کہیں والدین کی محبت کو ترسا ہوا ضرور ہوتا ہے، اس بات سے چاہے وہ نفی کیوں کرنا کرتا رہے۔ خط ٹیبل پر رکھتے وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے اترا۔ باہر کے رستے تک وہ جیا خانے کے عملے کے ایک ایک فرد کو مسکرا کر سلام کرتا۔ طبیعت سے وہ کافی خوش اخلاق و ملنسار معلوم ہوتا تھا۔ اور البرٹ صاحب، کہاں چلی سواری؟ کاؤنٹر پر کھڑا عبد المجید اونچی آواز میں بولا۔ سفید مرد مسکرایا، مڑ کر لکڑی کے بنے کاؤنٹر کو پہنچا۔ چمن گلاب، شہد رنگ آنکھیں پرجوش تھیں، مسکراہٹ ہنوز برقرار رہی۔ سنبھل کر جائیے گا،
چمن گلاب ایک دفعہ چلے گئے تو بار بار جانے کا جی چاہے گا۔ مقابل نے اس کے جوش و خروش کا مقابلہ کرتے ہاتھ ہلا ہلا کر کہا۔ البرٹ زیر لب ہنس دیا، گردن جھکائی، اپنی ہیٹ کو ہاتھ سے ذرا سا اٹھاتے اس نے اپنے سر کو خم دیا۔ یہ اس کا الوداع کہنے کا انداز تھا۔ عبد المجید نے بھی جواباً سر کو خم دیا۔ باہر آ کر اپنی سائیکل پر سوار ہوا اور پھر وہ بھورے بالوں والا مسافر شہر امرتسر کی سیر کے لیے نکل پڑا۔ یہی تو اس کا کام تھا، اور البرٹ ونسٹن کو اپنے کام سے عشق تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ میز پر بڑا سا تھال تھا جس میں گندمی رنگ کا خمیری آٹا تھا۔ وہ اس آٹے پر مکے ایسے برسا رہی تھی جیسے اپنی ساری بھڑاس نکالنا چاہ رہی ہو۔ ملازمائیں جامد ہو کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ آج کے دن سب نہایت احتیاط سے اپنے کام انجام دے رہے تھے۔ کوئی بھی چمن گلاب کی اس تپتی ہوئی مالکن کے قہر کو دعوت دینا نہیں چاہتا تھا۔ معمولی سی کوتاہی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ آٹے کے پیڑے بنا بنا کر لوہے کی چکور سانچوں میں بھر رہی تھی، بلکہ بھر نہیں رہی تھی، پٹخ رہی تھی۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں آپ سب؟ وہ نظریں اٹھائے بنا کام میں مگن ہو کر بولی۔ تمام ملازمائیں ہم آہنگ ہو کر چونک گئیں۔ بنا کچھ کیے ہی شامت جو آنے لگی تھی۔ ایک تو ویسے بھی آپ کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اور پھر آپ سب یہاں ہاتھ پاؤں بھی نہیں چلا رہی۔ جائیں جا کر بسکٹس، خطائیاں اور کیکس باہر رکھیں، کچھ دیر میں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی۔ آنکھوں میں دبا دبا سا طے شبھ رہا، مگر بولتے وقت اس نے کسی کو بھی نہ دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو بلا شبہ ملازماؤں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا تھا۔ ملازمائیں ڈانٹ کھا کر تیز تیز ہاتھ چلانے لگیں، لکڑی کی ٹریز کو خطائیوں اور کیک سے سجا سجا کر باہر لے جانے لگیں، جبکہ سیدہ یاسمین سر جھٹکتے اپنے کام میں مشغول رہی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ طاری کیے ان تنگ گلیوں میں اپنی سائیکل دوڑا رہا تھا۔ اس گرمی میں بھی وہ روز ایسے ہی بازاروں میں گھومتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح یہ بازار اس کا دل باغ باغ کر دیتے۔ مسافر کے لیے سفر کی سختیاں بھی تفریح کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتا تھا کہ کاش یہ رونق، یہ چمک دمک برطانیہ میں بھی پائی جاتی۔ ہندوستان کو رنگوں کا دیس بلا وجہ تو نہیں کہا جاتا۔ یہاں لوگوں کی خد و خال رنگین تھی تو ان کے لباس بھی رنگین تھے۔ نہ صرف لباس بلکہ ان کے پکوان اور مٹھائیاں بھی رنگ برنگی تھیں۔ ان کے تہوار بھی رنگین تھے۔ ہندو جن بتوں کو پوجتے تھے وہ تک رنگین ہوتے تھے۔ مندروں سے لے کر گردواروں سے لے کر مسجدوں تک ہر عمارت رنگین تھی۔ اس لیے تو ہندوستان تھا رنگوں کا دیس۔ اس کی نظر لکڑی کی اس تختی پر پڑی جس پر چمن گلاب لکھا ہوا تھا۔ اس نے سائیکل مخصوص مقام پر پارک کی۔ وہ اس گلی سے پہلے کئی مرتبہ گزر چکا تھا، لیکن چمن گلاب کا دورہ کرنے کا اتفاق نہ ہوا۔ وجہ یہی تھی کہ اسے میٹھے میں خاص دلچسپی نہ تھی۔ البتہ آج وہ اس بیکری کی سوغات آزمانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ امرتسر میں قیام کے دوران اس نے چمن گلاب کی شان میں اتنے قصیدے سن لیے تھے کہ اب وہ آپ ہی ان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بیکری کی مالکن کوئی امیر بیوہ ہے جو دل کی نہایت نرم اور صحبت سے شفیق ہے۔ انہی سوچوں میں گم اس نے بیکری کا دروازہ کھولا اور ایک قدم اندر بڑھایا۔ بیکری میں صرف 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ وہ تھمنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیے گہری سانس اندر لی۔ ڈبل روٹی، کیکس اور بسکٹس کی خوشبوؤں کا آپس میں خوبصورت امتزاج پیدا ہوا۔ کیا زبردست خوشبو تھی وہ! اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلیں۔ اب تو اس بیکری کی سوغات آزمانے کے لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ پرجوش تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس بیکری کا ایک مختصر جائزہ لیا۔ بیکری کافی چوڑی اور لمبی تھی۔ بائیں طرف ایک میز تھی جو اختتام تک جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک 2 جی میز لگائی گئی تھی۔ یوں دونوں میز مل کر ایل شیپ بناتی تھیں۔ ان میزوں پر ترتیب سے خطائیوں اور کیکس کی ٹرے سجی ہوئی تھیں۔ دائیں طرف کچھ کرسیاں بھی رکھی گئی تھیں۔ اختتام پر ایک دروازہ بھی تھا جو کہ یقیناً بیکری کے باورچی خانے کو کھلتا تھا۔ چہرے پر نرم صحبت مسکراہٹ سجائے وہ یاسمین کی جانب قدم بڑھانے لگا جو سیدھ میں ہی میز کے پیچھے کھڑی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی طرف اس برطانوی مرد کو آتا دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی۔ دن کا آغاز وہ ہمیشہ بسم اللہ سے کرتی تھی۔ اس کے سامنے پہنچ کر البرٹ نے ادب سے اپنے سر کو خم دیا۔ آپ کی بیکری کی سب سے خاص سوغات کون سی ہے؟ لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھالتے وہ شیریں لہجے میں بولا۔
لیکن اس لڑکی کی ان آنکھوں کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فنا ہوئی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچا چبانا چاہتی ہو۔ البرٹ خود ساختہ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے انجانے میں وہ کوئی خطا ہی کر بیٹھا ہے۔ آپ ہمارے بسکٹس آزما سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا ہی ٹھنڈا تھا جتنا البرٹ کا گرم۔ آنکھوں میں دبی دبی سی ناپسندیدگی تھی۔ البرٹ کو تو وہ لڑکی نہایت بد اخلاق لگی۔ نہ جانے اس بیکری کی شفیق و ہمدرد مالکن کی کیا مجبوری ہوگی جو اسے کام پر رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں 2 لینا چاہوں گا۔ اپنی 2 انگلیاں بلند کرتے وہ منہ بناتے بولا۔ سارا موڈ پل بھر میں اس مغرور لڑکی نے بگاڑ دیا تھا۔ یاسمین نے بھورے لفافے میں 2 بسکٹس ڈالے اور اسے تھما دیے۔ وہ قیمت ادا کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے زاویے بری طرح بگڑ چکے تھے۔ خوشبوؤں سے لڑنے والے اس گرم جوش استقبال کا سارا اثر اس لڑکی کے ناگوار مزاج نے زائل کر دیا تھا۔ کوئی اپنے گاہکوں سے ایسے پیش آتا ہے؟ دل ہی دل میں وہ بس اسے کوستا گیا۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ بہرحال اس نے دونوں بسکٹس نکالے۔ پس منظر میں مسلسل گھنٹی کی آواز گونج رہی تھی، یعنی آہستہ آہستہ بیکری میں گاہکوں کا رش بڑھ رہا تھا۔ اس نے خفگی سے سر جھٹکتے بسکٹ منہ میں رکھا۔ ان بسکٹ سے اسے کوئی خاص امید نہ رہی تھی، لیکن پھر کچھ غیر متوقع ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ارتعاش پیدا ہوا، مگر وہ خود ساکت و جامد رہا۔ بسکٹ انتہا سے زیادہ لذیذ تھا۔ بسکٹ تھا تو کڑک، لیکن زبان سے ٹکراتے ہی گھل کر اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ بسکٹ کا ذائقہ زبان پر پھیلتے ہی باقی کا بسکٹ اسے دعوت دینے لگا کہ آؤ مجھے کھاؤ، اور اس دعوت سے وہ بھلا کیسے انکار کرتا۔ پل بھر میں وہ بسکٹ اس کے پیٹ کی زینت بن گئے تھے۔ بسکٹ کھانے کے بعد البرٹ کو یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں ہی ختم ہو گئیں۔ واقعتاً چمنے گلاب میں خوشیاں ہی بانٹی جاتی تھیں۔ وہ اپنا کوٹ چھاڑتے کھڑا ہوا، پھر اس لڑکی کی جانب بڑھنے لگا۔ وہاں ایک کتار لگی تھی۔ اسے کچھ لینا تو نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ بدمزاج لڑکی کسی بات پر اعتراض ظاہر نہ کرے، وہ کتار میں کھڑا ہو گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد اس کی باری آ گئی تھی۔ ہیلو مس، وہ خوش اسلوبی سے بولا تھا، مجھے اس بیکری کی مالکن سے ملنا ہے۔ فوراً ملاقات ضروری نہیں، کسی اور دن ہو جائے میرے لیے کافی ہوگا، یا آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیں، میں ان سے خود جا کر ملاؤں گا۔ کہتے کہتے اس نے ایک چور نظر اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ اب بھی اس کی سیاہ آنکھوں میں وہی جارحانہ تاثر تھا جیسے وہ اس کے خون کی پیاسی ہو۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ جنگ عظیم میں جدید ہتھیاروں کی جگہ اس لڑکی کو لے جانا چاہیے تھا۔ اس کی یہ آنکھیں پورے کے پورے لشکر تباہ کرنے کی سکت رکھتی تھیں۔ جی فرمائیے، وہ اپنے سرد برفیلے انداز میں بولی تو اسے لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ آپ شاید کچھ غلط سمجھ رہی ہیں مس، میں اس بیکری کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، وہ بدستور بولا۔ یاسمین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بیکری کی مالکن کون ہوگی؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ ہوں گی کوئی میری گرینی کی عمر کی؟ اس لڑکی کے طنز کو نظر انداز کرتے اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ یاسمین نے اسے دیکھتے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ پھر ہم آپ کی غفلت کا بلبلہ پھوڑنا چاہیں گے۔ اس بیکری کی مالکن ہم ہیں، چمنے گلاب ہمارا ہے۔ 2 ٹوک انداز میں البرٹ کے اوپر انکشاف کیا۔ البرٹ کے چہرے کی رنگت زرد پڑی۔ اس نے نامحسوس انداز میں پیر پٹخا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ یاسمین نے اس کے پیچھے لمبی کتار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیچارہ بھی سر جھٹکتے وہاں سے چلا گیا۔ چمن گلاب کی سوغات کے بارے میں کوئی بھی غلط نہ تھا، ہاں اس کی مالکن کے بارے میں سبھی غلط تھے۔ یقیناً وہ لوگ اسے ہمدرد اور شفیق تنزن کہتے ہوں گے۔ اپنی سائیکل کی نشست پر براجمان ہوتے وہ تلخ نظروں سے لکڑی کی اس تختی کو دیکھنے لگا۔ میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان عورتیں دبی دبائی ہوتی ہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کبھی واپس نہ آنے کا فیصلہ کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ صبح کا سورج باسی ہو رہا تھا۔ دوپہر کے وقت کڑکتی دھوپ امرتسر کی گلیوں کو سینکنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ رہی تھی۔ اسی دوپہر ہم تھانے کا رخ کرتے ہیں، جہاں چیف پولیس آفیسر مسٹر لوئس سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کی آنکھوں میں برہمی تھی اور چہرے پر تناؤ تھا۔ ان کے سامنے میز پر ایک سفید پیمفلٹ پڑا ہوا تھا۔ ان کے مقابل فاصلے پر ایک نوجوان کھڑا تھا
سر پر اس نے خاکی رنگ کی ٹوپی پہنی تھی جس کی سرحدوں کو پار کر کے شہد رنگ بال ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کی وردی پر ایک تختی تھی جس پر اس کا نام درج تھا، جیمز اینڈرسن۔ جھکی گردن اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ فی الوقت وہ اپنے باس سے ڈانٹ وصول کر رہا ہے۔ ایک تو یہ گرمی اور پھر یہ ڈانٹ، اندر ہی اندر وہ کافی اکتایا ہوا تھا، مگر یہ باس کا ڈر تھا شاید جو اس نے اپنے چہرے کو پرسکون ظاہر کیا ہوا تھا۔ تو سنو مسٹر جیمز، وہ انگریزی میں اسے مخاطب ہوئے۔ لوئس نے جارحانہ انداز میں پرچہ اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ ہم تمام مسلمان، ہندوؤں اور سکھوں کو دعوت دیتے ہیں کہ برطانوی اشیاء کی اس بائیکاٹ میں ہمارا ساتھ دیں۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے ان منصوبوں کو ہم لوگ کسی صورت کامیاب ہونے نہیں دے سکتے۔ وہ جنگوں میں لے جا کر ہمارے ہی لوگوں کو خون ریزی کا نشانہ بناتے ہیں، پھر کیسے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ سکتے ہیں؟ اپنے گھروں سے نکلو، برٹش راج کے خلاف آواز اٹھاؤ، تمہاری آواز تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک وقفہ لے کر انہوں نے غصیلی نگاہ جیمز پہ گاڑی، گویا یہ ساری باتیں اس نے لکھی ہوں۔ خلافت زندہ باد، انقلاب زندہ باد، برٹش راج مرد آباد، چبا چبا کر کہتے پیمفلیٹ میز پر پٹخ دیا۔ ایک تو گرمی میں پہلے ہی جسم جھلس رہا تھا، پھر اس ڈانٹ نے جسم کا درجہ حرارت مزید بڑھا ڈالا۔ سفید پیشانی پر پسینے کی بوندیں جھلکیں۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمام پریس بند ہو گئے ہیں جیمز، مجھے جواب چاہیے۔ سب بند ہو جانے کے باوجود یہ پیمفلیٹ بازاروں میں کیا کر رہا تھا؟ کیوں اب تک اس طرح کے پیمفلیٹ بازاروں میں بٹ رہے ہیں؟ کیا تمہارے پاس اس نااہلی کی وضاحت موجود ہے؟ وہ بھڑک اٹھے، دونوں ہاتھ میز پر دے مارے، میز پر پڑے کاغذات اور فائلیں تھر تھرائیں۔ جیمز نے بالآخر سر اٹھایا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ اس کے چہرے پر پڑی تو بھوری آنکھیں شہد رنگ کی دکھائی دیں، شہد رنگ بال سنہرے ظاہر ہو رہے تھے، تر پیشانی اور گردن چمک اٹھی۔ سر، تمام پریس بند ہیں۔ نہ صرف باغیوں، اخبار نویسوں کو گرفتار کیا گیا تھا، بلکہ انہیں بھی سزا دی گئی تھی جو ان باغیوں کے ہمدرد تھے، مگر میرے اندازے کے مطابق پریس بند ہونے کے بعد یہ ہندوستانی دوسرے ذرائع استعمال کرنے لگے ہیں۔ اس نے اسپاٹ آواز میں احوال گوش گزار کیا۔ لوئس کے ماتھے کی تیوری برقرار رہی۔ سرکار غلام کے لیے ریاست کا خوف سب سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ جیمز، ہم جلیاں والے باغ کے سانحے کو نہیں دہرا سکتے۔ اب اگر کوئی چیز خراب ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ فائنڈ دیز راسکلز۔ انداز پہلے سے قدرے ٹھنڈا ہوا۔ یس سر، میں پوری کوشش کروں گا۔ دنگا کرنے والے پکڑے جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں پر اعتمادی تھی۔ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے جیمز۔ وہ اپنی وردی، جس پر نہ جانے کتنے بیجز اور ستارے چپکے تھے، جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ان دعووں کو سچ ثابت کرنا ہوگا تمہیں۔ ایک آخری اچٹتی نگاہ سے اس پسینے میں شرابور افسر کو دیکھا اور پھر اپنی راہ چل دیے۔ ان کے جاتے ہی اس نے لبوں کی سمت گہری سانس خارج کی، پوری آنکھوں میں پرسوچ تاثر قائم تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پیمفلیٹ اٹھایا اور استفہامیہ نگاہوں سے اس کی جانچ پڑتال کرنے لگا۔ یکبار کی اس کی نظر ایک داغ پر پڑی جس کا حجم بس ایک نقطے جتنا تھا۔ اس نے زبان سے اس داغ کو چاٹا، مٹھاس اس کے حلق میں اتری، چہرے کا پرسوچ تناؤ ڈھیلا ہوا۔ شیرہ، وہ الجھ کر خود کلامی کرنے لگا۔ اپنے نتنوں کو قریب کر کے وہ اس کاغذ کو سونگھنے لگا۔ ایک شناسا مہک اس کی نتنوں سے ٹکرائی۔ لگتا ہے دنگا کرنے والوں کو میٹھے کا ضرورت سے زیادہ شوق ہے۔ شاطر مسکراہٹ میں لبوں کو ڈھالتے وہ آپ ہی بڑبڑایا۔ کیا اس کے دماغ میں کوئی گھنٹی بج چکی تھی؟ رفتہ رفتہ سورج ڈھلتا گیا، دن کا اجالا پسپائی اختیار کرنے لگا، اور ایک وقت آیا کہ سورج پھر سے زمین کی کوکھ میں کہیں گم ہو گیا۔ رات کی تاریکی نے آسمان پر چادر پھیلائی اور ہلال آسمان پر تمکنے لگا۔ نیم ٹھنڈی ہوا کھلی کھڑکی کے ذریعے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دن بھر تپتی ہوئی گلیوں میں سیر سپاٹوں کے بعد یہ ٹھنڈی ہوائیں کسی انعام سے کم نہ لگتی تھیں۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر کاغذ پھیلائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں قلم تھا۔ اپنی کرسی سے ٹیک لگائے گردن موڑ کر وہ آسمان پر چمکتے اس خوبصورت چاند کو مبہوت سا ہو کر تک رہا تھا۔ یکدم اس نے جھٹکا کھایا اور کاغذ کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ہاں، البرٹ ونسٹن ایک لکھاری تھا، کوئی معمولی لکھاری نہیں، بلکہ اس کا شمار برطانیہ کے مشہور ترین فکشن نگاروں میں ہوتا تھا۔ فی الوقت وہ اپنے ہندوستان کے سفر نامے پر کام کر رہا تھا۔
یہ اس کی پہلی نان فکشن کاوش تھی، اس لیے وہ اس پر جوش و استقلال کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس جہاں میں اسے 3 شے عزیز تھیں: لکھائی، کھانا پینا اور ہندوستان۔ تو پھر کیا تھا، ایک دن اپنے کاغذات کے پلندے اٹھائے اور ہندوستان بھاگا بھاگا آ گیا۔ 2 سالوں میں وہ ہندوستان کا صوبہ صوبہ گھوم چکا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز ہندوستان کی ثقافت و ریت و روایات تھیں، اور یہاں کے منفرد اور لذیذ پکوان بھی، جنہوں نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اب وہ پنجاب میں تھا، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ امرتسر اس کی آخری منزل تھی، کیونکہ اس کے بعد اس نے برطانیہ واپس چلے جانا تھا۔ لکھنے سے قبل اس نے ایک سانس خارج کی، دماغ میں الفاظ اجاگر ہونے لگے تھے۔ البرٹ نے کاغذ کے صفحے پر قلم کی نوک رکھتے لکھنا شروع کیا۔ وہ تنگ گلی میں تنہا تھی، جس کے دائیں اور بائیں اطراف عمارتیں ہی عمارتیں تھیں۔ اس گلی میں کچھ ہی دوری پر اس کے گھر کی 2 منزلہ عمارت کھڑی تھی۔ شاید وہ کسی گہرے خیال میں غرق تھی، کیونکہ اپنی فطرت کے برعکس وہ سست روی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر ایک بچے پر پڑی جو اس کے گھر کے سامنے گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا، وہ رک کر اس بچے کو دیکھنے لگی۔ کسی سوچ کے تحت وہ پھر سے چلنا شروع ہوئی۔ اس بچے نے اپنی طرف بڑھتے ان قدموں کو سنا۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ وہ چہرہ یاسمین کے لیے شناسا تھا۔ وہ بھویں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی، البتہ چہرہ اب بھی پتھریلا تھا۔ سریش، اس نے زیر لب اس بچے کو پکارا۔ قندیل کی زرد روشنی میں اس کی میز نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کا قلم کاغذ پر روانی سے چل رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے دنیا سے مافیا ہو کر لکھ رہا تھا۔ روح سرشار تھی۔ آج امرتسر کی مشہور بیکری چمن گلاب جانے کا اتفاق ہوا۔ ویسے تو اس کے بارے میں پہلے لاتعداد مرتبہ سن چکا ہوں، لیکن یہ سوچ کر وہاں کا دورہ نہ کیا کہ مجھے میٹھے کا اتنا شوق نہیں۔ میں پورا ہندوستان گھوما ہوں، اور ان کی مٹھائیوں سے ایک شکوہ رہا ہے کہ ان میں مٹھاس ضرورت سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ یوں کہ کھانے کے بعد حلق میں نہ کڑواہٹ کھل جاتی ہے، جو کہ کسی ہمزاد کی طرح پورے دن ساتھ رہتی ہے۔ تاہم میں میٹھا کھانے سے گریز کرتا ہوں۔ لیکن شاید نام میرے دل کو بھایا تھا، چمن گلاب، اور بس میں نے وہاں کی سوغات آزمانے کا فیصلہ کیا۔ کھانے کے معاملے میں ویسے بھی دماغ سے زیادہ دل کی سننے کا عادی ہوں۔ اس گلی میں خاموشی رقصاں تھی۔ سریش نامی اس بچے کی نم آنکھوں کا ٹکراؤ یاسمین کی ان سرد و سیاہ آنکھوں سے ہوا۔ وہ سست روی سے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ چھوٹا بچہ اس کی موجودگی میں پرسکون محسوس کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ یاسمین سے مانوس تھا۔ اپنے اجڑے اجڑے وقتوں میں شاید انسان کو بس ایک مانوس لمس کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں سب خیریت تو ہے؟ آواز قدرے نرم تھی، لیکن چہرہ اب بھی پتھرایا ہوا تھا۔ وہ اب اس کی گہرے سانولے گال سہلانے لگی۔ آج میرا جنم دن تھا آپا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ رونے لگا۔ پتا جی کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مجھے ہر سال میرے جنم دن پر گھمانے لے کر جاتے تھے۔ ہمارے گھر میں خوشی کا سماں ہوتا تھا۔ وہ اداس سا مسکرایا، آنسو اس کے لبوں سے پھسلے۔ وہ کہتے تھے میں ایک چمتکار ہوں۔ جب انہوں نے اولاد کی امید کھو دی تھی تب میرا جنم ہوا، لیکن اب وہ نہیں رہے آپا۔ میرا گھر میں دم گھٹ رہا تھا اور میں بھاگ گیا۔ اس نے بات ختم کی۔ بھورے بالوں والی لڑکی نے اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پر پھیلی نمی رگڑی۔ بہرحال میں وہاں کی نگران سے جا ملا۔ مجھے اس کی شکاری آنکھیں اب بھی وحشت زدہ کر رہی ہیں، جیسے کسی کے خون کی پیاسی ہوں، اور پھر اس کی زبان تو اس قدر کڑوی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوئی بدتمیزی کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے مزاج میں قد خلقی کا عنصر قائم تھا۔ بہت ہی برے دل کے ساتھ میں نے 2 بسکٹ لے ہی لیے۔ میری ان سے خاص امیدیں وابستہ نہیں تھیں، لیکن پھر جب میں نے انہیں چکھا تو بس ایسا محسوس ہوا جیسے میری روح جنتوں سے گزر کر دنیا میں لوٹی ہو۔ وہ بسکٹ ہر طرح سے کامل تھے، متوازن مقدار میں موجود مٹھاس، البتہ ہلکے سے نمکین بھی تھے۔ ان میں کافی کی مختصر کڑواہٹ تھی اور ونیلا کی تازگی بھی۔ بسکٹ میں شامل کیے گئے تمام اجزاء کی مناسب مقدار میں موجودگی اس بات کی ضمانت تھی کہ انہیں بنانے والا اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے، اور شاید اسے سالوں کا تجربہ بھی حاصل ہے۔ میں نے کئی اقسام کے بسکٹ کھائے ہیں، لیکن ان جیسا آج تک نہیں کھایا۔
ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس گلی سے گزرا تو یاسمین کے ماتھے پر بکھری آوارہ لٹیں جھول اٹھیں۔ گھروں کے باہر جلتی شمعوں اور دیو کی بدولت وہ گلی زرد روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ ہوا کے اس شور کے سوا وہاں صرف خاموشی تھی، سوگوار خاموشی، دردناک خاموشی۔ اس نے اپنے پرس سے ایک بھورا تھیلا نکالا اور اس چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سالگرہ مبارک سریش۔ وہ مسکرائی، لیکن نہ اس مسکراہٹ میں خوشی تھی نہ غم، یوں جیسے وہ بے مقصد ہو۔ سریش نے الجھن زدہ نگاہوں سے اس تھیلے کے اندر جھانکا۔ اندر کا سامان دیکھ کر وہ چونک گیا اور مشکور ہو کر یاسمین کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، وہ تیزی سے یاسمین سے لپٹ گیا اور ایک بار پھر سے رونے لگا۔ اس نے اسے کھل کر رونے کی اجازت دی اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے گئی۔ رونے سے انسانوں کے غم مکمل ہو جاتے ہیں، نامکمل غم مہلک زخموں کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ اس بچے کو اپنی آغوش میں سمائی ہوئی یاسمین کے گندمی چہرے پر شمع دان سے پھوٹتی ہوئی زرد روشنی نچھاور ہو رہی تھی۔ بلا شبہ اس کا چہرہ اب تک پتھرایا ہوا تھا۔ ان کو کھانے کے بعد مجھے اس بیکری کی مالکن سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ کیا ہے کہ اس بیکری کی مالکن کا پہلے بھی ذکر سن چکا ہوں۔ لوگ تو کہتے تھے کہ وہ کوئی بہت ہی شفیق اور ہمدرد خاتون ہے، لیکن نہیں، اس بیکری کی مالکن وہی تھی، وہی لڑکی جس نے میرا انتہائی گرم جوش استقبال کیا۔ خدارا اگر وہ شفیق اور ہمدرد ہے تو میں کسی ظالم سے ملنا نہیں چاہوں گا۔ میری تو بس ہو گئی تھی۔ میں نے اسی وقت خود سے عہد کیا کہ آئندہ وہاں نہیں جاؤں گا، لیکن میں خود اپنی فطرت سے باخبر ہوں اور یہ بات جانتا ہوں کہ کل اس بیکری کا پہلا گاہک میں خود ہوں گا۔ میں جانتا ہوں میرا یہ دل مجھے بہلائے گا، پھسلائے گا، مجھ سے کہے گا کہ البرٹ تمہیں تو کھانے پینے سے غرض ہونا چاہیے نا، اس لڑکی کے برتاؤ سے تمہارا کیا لینا دینا؟ انسان میں انسانیت نہ ہو تو وہ انسان کس کام کا؟ انسانیت تو نام ہے ہمدردی کا، محبت کا، یکجہتی کا۔ وہ سرد تھی، کھڑوس بھی تھی، بدمزاج بھی تھی، مگر وہ انسان تھی۔ آپ ایسے نہ روئیں سریش، آپ کی والدہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یوں ہی ڈھہ جائیں گے تو انہیں کون سنبھالے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ اسے خود سے جدا کرتے نرمی سے بولی۔ سریش نے گیلی سانس اندر کھینچتے خود کو رونے سے روکا۔ کیا کروں آپا، آپ ہی بتائیں۔ پتا جی کو ناحق مارا تھا۔ کیا پچھلے سال جو ہزاروں لوگ مرے تھے، کیا انہیں مرنا چاہیے تھا؟ ہم کب تک یوں ہی بے بس اور قید رہیں گے؟ ان لوگوں کے ہاتھوں دبتے رہیں گے؟ کیا اس ثانیے کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ اب کی بار تو یاسمین کے دل کو ایسی ضرب لگی کہ بمشکل اس نے آنسوؤں کو آنکھوں میں چھلکنے سے روکا۔ وہ سچ ہی تو کہتا تھا، پچھلے سال کی انہونی آخر کوئی کیسے بھلا سکتا تھا؟ وہ ان سب کو بڑے گہرے زخم دے گئی تھی، زخم جو مہلک ثابت ہو رہے تھے، جو بار بار رگڑ کھاتے اور تکلیف کا سبب بنتے تھے، جو بار بار نئے سرے سے خون بہاتے تھے۔ ظلم ہوا تھا سریش، ہم سب پر۔ امرتسر کی ہر گلی میں سریش ہے جسے آپ ہی کا غم لاحق ہے۔ سیاہ آنکھوں میں تپش ابھری، اس نے نرمی سے اس بچے کی تھوڑی تھامی۔ یہ نفرت جو آپ کے اندر پل رہی ہے قیمتی ہے، اس نفرت کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور اس کا استعمال کرنا فرض ہے۔ یاد رہے، یہی نفرت ایک دن ہمیں غلامی اور قید سے نجات دلوائے گی۔ وہ فرتے جذبات سے بولی۔ چھوٹا بچہ پرتپش نگاہیں لیے سر اوپر نیچے ہلاتا گیا۔ یقین جانیں ہم آزاد ہوں گے، ضرور آزاد ہوں گے۔ پھر جیسے اس کے باطن نے اس کی جذباتی کیفیت کی نفی کی، وہ ایک بار پھر بلا تاثر ہوئیں۔ اپنا سر اٹھائیں اور گھر جائیں، آپ کی والدہ پریشان ہوں گی۔ وہ بدستور بے مقصد سا مسکرائی۔ سریش نے سر اوپر نیچے ہلایا، اپنی آنکھیں رگڑتے وہ کھڑا ہوا اور اپنی راہ چلنے لگا۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو اس کے کندھے شل ہو گئے، آنکھوں میں بے بسی اور افسردگی کی لہر ابھری۔ اس کی روح کو ایک شناسا سے کرب نے جکڑ لیا۔ وہ سرد ہاری ہوئی سانس خارج کرتے کھڑی ہوئی، یوں لگتا تھا جیسے اس کی ساری توانائی نچڑ گئی ہو۔ اس نے گردن موڑ کر گھر کے باہر کی آری کو دیکھا، اس پر سفید خوشبودار یاسمین کے پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ محویت سے انہیں کچھ دیر تکتے گئی، اپنی گردن کا رخ موڑ کر آنکھیں بند کیں، رنج کو اپنے وجود کی اتھاہ گہرائیوں میں اتارا۔ بعض اوقات دوسروں کی انہونیاں ہماری اپنی انہونیوں کے قبرستان میں سے گڑے مردے اکھاڑ دیتی ہیں۔ نہ جانے کیوں میرا دماغ اب بھی ان آنکھوں میں اٹکا ہوا ہے۔
مجھے یہی گمان رہا ہے کہ میں آنکھوں کو پڑھنے کا ہنر جانتا ہوں، لیکن ان آنکھوں نے مجھے غلط ثابت کیا۔ ان آنکھوں میں صفاکی کے علاوہ بھی کچھ تھا، لیکن کیا؟ کچھ تھا جو وہ آنکھیں چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تکلیف، محرومی، بے بسی، یا شاید تینوں۔ وہ سیاہ آنکھیں نہایت گہری تھیں اور اتنی گہرائی میں اترنا شاید میری استطاعت میں نہیں تھا۔ اور یوں ایک دلچسپ دن کا اختتام ہوا۔ ان بسکٹ کا ذائقہ اب بھی میری زبان پر موجود ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ چمن گلاب کی سوغات ان بسکٹس جتنی لذیذ ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں۔ ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، رفتہ رفتہ وہ دنیا میں واپس آنے لگا۔ دن بھر کی تکان اتر چکی تھی۔ اس نے گھر کی ویرانی میں قدم رکھا جس کی فضا اسے ثقیل محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو صوفے تک گھسیٹا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے میز پر پڑا لالٹین جلایا۔ زرد روشنی پورے کمرے میں پھیلی۔ گھر میں اداسی کا بسیرا تھا۔ کچھ دیر وہ اس جلتے لالٹین کو دیکھتی گئی۔ اس کی آنکھیں لرزیں، دل ڈوب کر ابھرا اور کسی آبگینے کی طرح ٹوٹ گیا۔ چکنا چور، کرچی کرچی، اور یہ کرچیاں نہ جانے روح کو کتنے نئے زخم دے گئیں۔ اس کا وجود شل ہو کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ روح اس لالٹین کی مانند جلنے لگی۔ اس کی وہ بلا تاثر آنکھیں سرد نہ رہی تھیں، بلکہ وہ کوئی گہرا غم منا رہی تھیں۔ ان کے پردوں پر بے بسی تھی، لاچارگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور اس کے گالوں پر سے اپنی راہ بناتے صوفے پر جذب ہو گئے۔ چھت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں التجا یا تاثر ابھرا۔ یا اللہ! بے بسی سے موزوں آواز جس میں کپکپاہٹ تھی، لرزش تھی، کہاں چلی گئی تھی؟ اس کی آواز کی پختگی؟ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی یاسمین تھی، چمن گلاب کی کٹھور سنگ دل مالکن۔ یا اللہ! ہمارے اوپر رحم کر۔ اب اس کی آواز بلند ہوئی اور اس میں تڑپ شامل ہوئی۔ ایک بار پھر اس نے گردن جھکا لی، سر ہاتھوں میں گرائے بدستور روتی گئی۔ سرد مہر، صفاق اور سنگ دل یاسمین، جو دنیا کے سامنے کسی تناور چٹان کی طرح تھی، وہ در حقیقت اس قدر حساس تھی کہ ایک بچے کے آنسو نے اس کا ہر زخم کھرچ دیا تھا۔ یہ تھی سیدہ یاسمین مجاہد۔ انسان کی زندگی شاید تھم سکتی ہے، وہ اپنے غموں میں غرق ہو کر خود کو کھو سکتا ہے، لڑنے کی ہمت کھو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا اس کے لیے نہیں تھمتی، یہ دنیا اسے مہلت نہیں دیتی۔ وقت گزرتا ہے، رات کی تاریکی کا دم گھٹتا ہے، سورج نئے سرے سے طلوع ہوتا ہے اور روشنیوں کو جنم دیتا ہے۔ سورج کی کرنیں چمن گلاب کی اس عمارت پر جلوہ افروز تھیں۔ البرٹ کی سائیکل آج بھی عمارت کے باہر کھڑی تھی۔ وہ ایک گول میز کے گرد کرسی پر براجمان اخبار پڑھنے میں محو تھا، جبکہ ساری ملازمائیں شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھیں۔ یکبارگی دروازہ کھلا، جہاں تمام خواتین کے چہرے فک ہوئے، وہاں البرٹ نے اخبار نیچے کر کے گردن موڑ کے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی چال پھرتیلی اور روبدار تھی۔ یاسمین نے پہلے سب کی گھبراہٹ کا جائزہ لیا۔ گندمی ماتھا تفتیش آمیز لکیروں سے بھرا، اس نے دائیں جانب دیکھا، میز کو خالی پا کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کی نظروں نے اب بھاری بھرکم روشی کا تعاقب کیا، جو اپنی گردن جھکانے سے بمشکل خود کو روک رہی تھی، البتہ نظریں ملانے کی اب بھی اس میں ہمت نہ تھی۔ روشی؟ ہموار مگر پرتپش آواز اور تحکمانہ برفیلا لہجہ، کیا انداز تھے اس لڑکی کے! مضبوط سے مضبوط کلیجوں کو کاٹ دینے کی سکت رکھتے تھے۔ البرٹ کی شہد رنگ آنکھیں غور سے اس لڑکی کو پرکھ رہی تھیں۔ آخر یاسمین اس خطاب پر روشی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والی تھی؟ مار ڈالے گی یا بیکری سے نکال دے گی؟ اس کی شکاریوں جیسی وحشی آنکھیں تو کسی افتاد کی خبر سنا رہی تھیں۔ روشی سست قدم بڑھاتے یاسمین کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ اب بھی اپنی مالکن سے نظریں ملانے کی ہمت نہ ہوئی۔ تاخیر ہو گئی تھی یاسمین صاحبہ، اب تو معذرت کرتے ہوئے بھی اپنا آپ گرا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی آواز میں شفاف ندامت جھلک رہی تھی، مگر کیا اس ندامت کا یاسمین کے دل پر کوئی خاص اثر ہوا بھی تھا؟ اس کے پتھریلے چہرے سے اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، زیادہ سے زیادہ ہم تمہیں نکال ہی دیں گے، چلو۔ گردن اکڑ کر ہاتھ پشت پر باندھے، بیکری کی تمام ملازمائیں بشمولیت البرٹ اس منظر کو سانسیں تھام کر دیکھ رہی تھیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ گفتگو کس رخ جائے گی؟ کوئی واقف نہ تھا۔ بیکری کا ماحول پر اسرار ہوا چلا تھا۔
روشی نے ہمت مجتمع کرتے اپنی نظریں اٹھائیں، اپنے لرزتے دل کو ضبط کے کڑوے گھونٹ پلاتے یاسمین کی خون خوار آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ آنکھیں جیسے اسے اندر سے کاٹ رہی تھیں۔ ان آنکھوں کو 2 پل کے لیے ہی دیکھنا روشی کو دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ اب تم ہمیں بتاؤ، کوئی خاص وجہ ہے اس تاخیر کی؟ وہی سرد انداز۔ روشی کے بولنے سے قبل لب کپ کپائے، اسے خوف و ہراس نے گھیر لیا تھا۔ میرا بچہ رات میں سونے سے قبل بہت پریشان کرتا ہے، جس کے باعث میری نیند پوری نہیں ہوتی اور یوں تاخیر ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکھڑاتی آواز لیے گویا ہوئی۔ کتنے بجے سونے جاتی ہو؟ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ غصے میں تھی یا نہیں۔ 10:30 بجے۔ آواز پہلے سے قدرے ہموار تھی، شاید اب ان نظروں کی عادت ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر پیچھے کھڑی ملازماؤں پر نظر دوڑائی۔ بالآخر ایک ملازمہ پر اس کی نگاہ رک گئی۔ امارا، وہ اونچی آواز میں بولی تو امارا نامی دبلی پتلی ملازمہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے بچوں کی عمر کیا ہے؟ ایک 10 کا ہے اور ایک 12 کا۔ اس کے لہجے میں یاسمین کے لیے احترام تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے گردن پھر سے روشی کی جانب موڑی، جس کا دل اب بھی برق رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے چمن گلاب کی ملکہ اس کے حق میں کیسا فیصلہ سنانے والی تھی۔ روشی، تم چابی امارا کے حوالے کر دو، اور ہاں، رات میں کھانا جلدی کھا کر 10:30 کی بجائے 9:30 تک بستر پر چلی جایا کرو۔ کم از کم تمہاری نیند تو پوری ہوگی۔ ہمیں پہلے بھی تم کافی مرتبہ انگڑائیاں اور جمائیاں لیتی نظر آئی ہو، جو کہ قابل قبول نہیں۔ اس نے استحکام سے کہہ کر روشی کو لاجواب کیا۔ قدم باورچی خانے کی جانب بڑھائے۔ اس کی چال میں شان استغنا قائم تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے باورچی خانے کا دروازہ کھل کر بند ہوا اور وہ اس میں گم ہو گئی۔ جہاں ملازماؤں کی سانسیں بحال ہوئیں، وہاں البرٹ نے بھی غیر دانستہ طور پر اٹکی سانسیں نکالیں۔ کیسا سحر تھا اس کی شخصیت میں کہ اس کی موجودگی میں ہر کوئی سانس سے لینا بھول جاتا تھا۔ البرٹ نے بظاہر اپنی گردن اخبار میں جھکا لی تھی، مگر اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک بات پر تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ لڑکی اندر سے اتنی سنگ دل نہ تھی جتنی بظاہر نظر آتی تھی۔ دوسری طرف بھاری بھرکم روشی کا چہرہ سرخ انگارے کی مانند دہک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمن گلاب کی ملکہ کے لیے شدید ناپسندیدگی واضح تھی۔ کیکس، بسکٹس اور بریڈ سے لدی ٹریز کی باورچی خانے سے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ وہ خوبصورت و دل فریب مہک بیکری میں بکھرتی چلی گئی۔ ایک پل میں اس برطانوی مرد کو اپنا اسیر بنا لیا۔ اخبار طے کر کے میز پر رکھتے ہوئے البرٹ نے آنکھیں بند کیں اور اس مہک کو اپنے اندر اتارا۔ یہ خوشبو کسی نشے سے کم نہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے لیے تر و تازگی کا سامان بنی تھی۔ بغیر کسی تاخیر کے وہ کھڑا ہوا اور اپنے لیے بادام کے کیک کا سلائس لے آیا۔ وہ جوں کہ توں بادام کے کیک کے سلائس کو دیکھتا رہ گیا۔ اس سلائس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے حیرت نے گھیر لیا تھا۔ کیک کی سنہری سطح پر الائچی کے شیرے کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، جس کی بدولت وہ چمک رہی تھی۔ اتکٹے باداموں سے اس پر نقش بنائے گئے تھے۔ کیک اس قدر نرم تھا کہ چمچ سے ہلکی سی ٹکرار کے بعد ہی کسی اعلیٰ معیار کی مکھن کی ٹکیا کی طرح ٹوٹ گیا۔ البرٹ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ کیک اس کی کافی صبر آزمائی کر گیا تھا۔ بالآخر کیک کا وہ ٹکڑا اس نے اپنے حلق میں اتارا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی روح عرش تک پہنچ گئی ہو۔ دماغ میں سکون کی لہر دوڑی، سر ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب البرٹ کو یقین آ گیا تھا کہ چمن گلاب میں صرف بیکنگ نہیں ہوتی تھی، وہاں جادو ہوتا تھا، اور یہاں کی ملازمائیں کسی ساحرہ سے کم نہ تھیں۔ ایک سلائس کھانے کے بعد اس کا دل بری طرح للچایا اور اس نے دوسرا سلائس بھی خرید لیا، یہی سوچ کر کہ برطانیہ میں اسے اس قدر لذیذ کیک کہاں ملنے والے تھے۔ ہاں، یہ بات اس کے لیے قدرے افسوسناک بھی تھی۔ اگر وہ لڑکی ذرا برابر خوش اخلاق ہوتی تو وہ اس سے ترکیبیں پوچھنے کی ہمت کر ہی لیتا، لیکن اتنا ڈر تو اسے ہندوستان کے پہلوانوں سے نہ لگا جتنا اس بھورے بالوں والی لڑکی سے لگتا تھا۔ وہ کچھ لمحے اپنی زبان پر وہ ذائقہ رقم کی اخبار پڑھنے لگا۔ وہ اخبار پڑھ تو رہا تھا، لیکن اس کے کان آس پاس کے ماحول سے باخبر تھے۔ وہ ایک لکھاری جو ٹھہرا تھا، ہر جگہ وہ غیر دانستہ طور پر ہی غور و فکر کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور گھوڑوں کی وہ مخصوص ہنہناہٹ جو بگھی کے رکنے پر پیدا ہوتی ہے، یعنی باہر بگھی کھڑی تھی،
اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اسے یاسمین عجلت میں بیکری سے باہر جاتی اور دوبارہ اندر آتی نظر آئی۔ اس کے ماتھے پر مصروفیت کے بل نمودار ہو رہے تھے۔ گلناز، وہ اونچی آواز میں بولی۔ گلناز نامی ملازمہ بھاگی بھاگی آئی۔ رشید اب تک نہیں آئے، لیکن بگی آ چکی ہے، تم انہیں بلاوا دے آؤ، مصروف سے انداز میں اس نے ہدایت پیش کی۔ گلناز سر کو خم کر کے بھاگی۔ وہ وہیں پر کھڑی گلناز کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ دفتن گلناز واپس آئی۔ چمن گلاب کی ملکہ نے اسے پر امید نظروں سے دیکھا۔ یاسمین صاحبہ، کل رات ان کی ٹانگ پر کسی آوارہ کتے نے کاٹا ہے، طبیعت ناساز ہے اور اگلے 2 سے 3 ہفتے تک صحتیابی کی کوئی امید نہیں۔ خبر سنتے ہی یاسمین کے وجود میں انتشار پھیل گیا۔ یا اللہ! آنکھوں کی پتلیاں پھیلیں، وہ ہاتھ آپس میں مسلنے لگی۔ آج جمعہ ہے، ہماری بہنیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے ماتھے پر مزید سلوٹیں اجاگر ہوئیں۔ البرٹ صورتحال کو بھانپ کر اخبار بند کرتے کھڑا ہوا اور ان دونوں کی جانب بڑھا۔ جہاں گلناز اپنا چہرہ ڈھانپتے دور جانے لگی، وہاں یاسمین متحمل ہو کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سب خیریت ہے؟ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ یاسمین نے اس قد آور مرد کو ایک مرتبہ اوپر سے نیچے دیکھا۔ وہ اسے ویسا ہی لگا جیسا تمام برٹش دکھائی دیتے تھے۔ کم از کم اسے تو سب ایک جیسے لگتے تھے، وہی کوٹ پینٹ، سر پہ ہیٹ، بھری ہوئی مونچھیں۔ ہاں، ایک چیز جو اس میں کچھ مختلف لگی وہ اس کی شہد رنگ آنکھیں تھیں۔ نہیں، ان آنکھوں کی رنگت مختلف نہ لگی تھی، لیکن اکثر برٹش کے برعکس ان آنکھوں میں دبی دبی تضحیک نہ تھی۔ نہیں، ہم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، ہم گاہکوں سے کام لینے کے عادی نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ البرٹ کو سخت گھوری سے نوازا۔ وہ کبھی بھی کسی برٹش سے مدد لینے پر آمادہ نہیں ہو سکتی تھی، کبھی نہیں۔ البرٹ بھی کندھوں کو جنبش دیتے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ امارا، روشی اور گلناز، آپ لوگ سامان لے کر آئیں، ہم اکیلے ہی جائیں گے۔ اس کی بات سن کر تینوں ملازماؤں نے ایک دوسرے کو کوفت کے عالم میں دیکھا۔ لیکن یاسمین صاحبہ، امارا نے بولنے کی ہمت کی۔ راشن کی بوریاں وزنی تھیں، اگر یہ پرمشقت کام اپنے سر لے لیتی تو کم سے کم ایک ادھ ہڈی توڑوا بیٹھتی اور زیادہ سے زیادہ جاں بحق ہی ہو جاتی۔ آپ بکی بان سے بھی مدد لے سکتی ہیں، اس نے کہہ کر آنکھیں میچ لیں۔ نہ جانے وہ کس آفت کو دعوت دے چکی تھی۔ یاسمین کی پریشانی میں ڈوبی آنکھوں میں اشتعال کی رمق ابھری۔ باقی ملازماؤں نے 2 قدم پیچھے بڑھائے۔ اگر کام نہیں کرنا تو ہمیں صاف لفظوں میں بتایا جائے۔ آپ سب نے بگی بان کی عمر دیکھی ہے؟ کیا ہمارے دماغ میں یہ خیال نہیں گزرا؟ آپ ہی بتائیں، کیا اس عمر میں بگی بان یوں بھاری بھرکم بوریاں اٹھاتے اچھے لگیں گے؟ وہ تیش میں امارا کے اوپر برس پڑی، پھر ایک نظر باقی 2 ملازماؤں پر ڈالی۔ آپ تینوں ہٹی کٹی ہیں، چلیں شروع ہو جائیں۔ ان تینوں کی ہاری ہوئی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ باورچی خانے میں برے دل کے ساتھ گئیں۔ البرٹ سب غور سے دیکھ رہا تھا، اس کو اندر ہی اندر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ تو یعنی یاسمین صاحبہ اپنی ضد کے عوض اپنی بیچاری ملازماؤں پر ظلم ڈھانے والی تھیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ایک کام کریں، مجھے اس کام کا معاوضہ دے دیجئے، یوں آپ پر بھی یہ بات گرا نہ گزرے گی، اس نے مسکرا کر پیشکش کی۔ یاسمین کے ماتھے پر پرسوز لکیر ابھری۔ وہ اس کی اس ظاہر سی دکھنے والی پرخلوص مسکراہٹ کے فریب میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ ضرورت نہیں، صاف انکار کیا تو البرٹ نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ کچھ دیر بعد تینوں لڑکیاں ایک بوری باہر لائیں۔ بوری دروازے تک پہنچی بھی نہ تھی کہ ان کی حالت پتلی ہو گئی اور وہ زمین پر ڈھہ کر اونچی اونچی سانسیں لینے لگیں۔ یاسمین کا ضبط بس ٹوٹنے لگا تھا۔ تم لوگ چھوڑو، ہم اکیلے ہی کر لیں گے، خفگی سے کہتے وہ بوری اٹھانے لگی۔ بوری واقعتاً بہت بھاری تھی۔ اسے تو حیرت ہونے لگی کہ رشید یہ پرمشقت کام اتنی آسانی سے کیسے کر لیتا تھا۔ وہ ہاری ہوئی سانس خارج کرتے اس بوری کو دیکھنے لگی۔ ضد چھوڑ دیں لیڈی، آپ ہی کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ پرسکون سے انداز میں اخبار میں نظریں گاڑتے بولا، جیسے یاسمین کے ہاں یا نہ سے اسے خاص فرق نہ پڑنا ہو۔ یاسمین کو وہ آدمی بری طرح کھل رہا تھا۔ بتائیں، ڈال دوں سامان بگی میں؟ اخبار نیچے کرتے اس نے یاسمین کو دیکھا اور مدھم سا مسکرا دیا۔ یاسمین نے اس پر مشکوک نگاہ ڈالی، پھر ایک کوفت آمیز نگاہ اس بوری پر۔ ایک ہاری ہوئی سانس خارج کرتے اس نے البرٹ کو دیکھا جیسے اپنی ہار تسلیم کر چکی ہو۔ چہرے پر ناگواری لیے اس نے گردن ہاں میں ہلا دی۔
البرٹ زیر لب ہنس کر کھڑا ہوا اور خود کو کام کے لیے تیار کرنے لگا۔ باورچی خانے میں 20 کے قریب بوریاں تھیں۔ البرٹ ایک ایک بوری کو باہر لے کر جاتا اور بگی میں منتقل کرتا۔ یوں 45 منٹ کی مشقت کے بعد سارا سامان بگی میں منتقل ہو گیا۔ وہ باہر کھڑا ہو کر بگی کو دیکھ رہا تھا اور یاسمین اس کے پیچھے کھڑی آنکھوں میں ترہم سا تاثر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگ گیا تھا، سانسیں بھی پھول رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یاسمین کو اس مسکراہٹ سے چڑ ہونے لگی تھی۔ شاید اس کے چہرے کا زاویہ ہی کچھ یوں تھا کہ وہ ہمیشہ مسکراتا نظر آتا تھا۔ اور کچھ؟ وہ ماتھے پر ابھرتا پسینہ ہاتھ کی پرس سے پونچھتے بولا تو یاسمین کی آنکھیں شرمسار ہوئیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کیا آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہمیں یہ بوریاں جگہ جگہ اتارنی بھی ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ دل پر پتھر رکھ کر اپنی انا کا خون کر کے اسے درخواست کر رہی تھی۔ مجبوریاں انسان سے سخت ناپسندیدہ کام کروا کر دم لیتی ہے۔ اگر آپ کی دوسری مصروفیات ہیں تو ہمیں بلا جھجک انکار کر سکتے ہیں۔ وہ اس سے نظریں چرانے لگی، ہاتھ آپس میں مسلے۔ البرٹ اس کی بات پر محض مسکرا دیا۔ وہ پورا ہندوستان گھوم چکا تھا۔ یوں اس کی موجودگی میں ہندوستانیوں کا عدم تحفظ کا شکار ہونا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ اس نے ایک بات اخذ کی تھی کہ ہندوستانی برطانوی شہریوں پر اعتبار کرنے سے کتراتے ہیں۔ کیوں نہیں، میں تو ویسے بھی ایک لکھاری ہوں محترمہ، دن بھر کے تجربات رات کو اپنی قلم کے ذریعے کاغذ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ وہ جتنی بد اخلاقی اور روکھی تھی وہ اتنا ہی گرم جوش اور خوش اخلاق واقعہ ہوا تھا۔ یاسمین پھیکا سا مسکرائی اور دوسری بگی میں چڑھ گئی۔ البرٹ بھی اس کے ہمراہ بگی میں سوار ہو گیا۔ دونوں کے درمیان مختصر سا فاصلہ حائل تھا۔ وہ بگی کے کناروں سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پرس کو کستی سے گود میں جکڑا ہوا تھا، حواس چوکنا تھے اور آنکھیں محتاط۔ گھوڑے ہنہنائے، بگی امرتسر کی تنگ گلیوں میں دوڑتے، ایک گلی سے دوسری گلی کی سیر کرتی اور یوں وہ ایک کالونی سے دوسری کالونی جاتے اور گھر گھر رکتے۔ پہلے یاسمین اتر کر دروازے پر دستک دیتی، اس کا استقبال کرنے ہمیشہ کوئی نہ کوئی عورت رونما ہوتی تھی۔ یاسمین کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر تشکر آمیز تاثر ابھرتا۔ البرٹ سب کچھ غور سے دیکھ رہا تھا اور ایک بات جو اس کے دماغ میں ٹھا کر کے لگی تھی وہ یہ کہ یاسمین کا چہرہ ہمیشہ پتھریلا ہی رہتا۔ سامنے والا چاہے خوشی سے اچھل کود شروع کر دے لیکن وہ ساکت رہتی۔ ہر گھر کے دروازے پر راشن کی بوریاں رکھنے کا کام البرٹ کا تھا۔ اس نے ایک چیز پر مزید غور کیا تھا کہ ہر کوئی اسے گھور گھور کر کچھ اس طرح دیکھتا جیسے وہ کوئی ہوائی مخلوق ہو۔ اس عمل سے اسے کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب دوپہر ڈھلنے کو تھی اور آدھے سے زیادہ بوریاں گھروں میں پہنچا دی گئی تھیں۔ البرٹ بگی سے بوری گھسیٹ ہی رہا تھا جب اسے یاسمین اور ایک عورت کی گفتگو سنائی دی۔ یاسمین، یہ تمہارے ساتھ انگریز کیا کر رہے؟ وہ سرگوشی کر رہی تھی لیکن البرٹ کے کان ضرورت سے زیادہ تیز تھے۔ رشید کی طبیعت ناساز ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، جلدی جلدی میں انہی کی مدد لینی پڑی۔ یاسمین کی آواز بلا تاثر تھی۔ پھر بھی احتیاط کیا کرو۔ البرٹ نے بے دلی سے بوری کندھے پر لاد دی۔ ہندوستانی خواہی باتیں گھڑتے تھے کہ برٹش مغرور ہوتے ہیں، یہاں تو ہر ایک شخص اسے تحقیر سے دیکھتا تھا، نفرت سے دیکھتا تھا۔ پھر مغرور کون ہوا؟ خیر جنت، آپ یہ رکھیں۔ یاسمین اپنے پرس سے چند سکے اور نوٹ نکالے اور جنت کے ہاتھ میں تھما دیے۔ جنت نے انہیں تھام کر گردن نفی میں ہلائی، آنکھوں میں نمی اتری، وہ بے ساختہ ہو گئی تھیں۔ نہیں یاسمین، تم جو ہم بیواؤں اور لاچار عورتوں کے لیے کر رہی ہو یہی کافی ہے، اس سے زیادہ میں ایک کوڑی نہیں لوں گی، میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ جنت کی آواز اب کے نم تھی۔ البرٹ اس سب میں بس یاسمین کے چہرے کو تک رہا تھا جو کہ ہمیشہ کی طرح بلا تاثر رہا۔ اس کو تعجب ہوا کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی یا حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اس میں ایسا کیا ہے جو آپ کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا؟ یہ تو احمد اور حماد کے لیے ہے، ان کی سالگرہ ہے نا اس ہفتے، اب وہ ہمارے بھانجے ہوئے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس نے نرمی سے ہاتھ جنت کی تر گال پر رکھا جیسے انہیں منا رہی ہو، آنکھیں اب بھی سرد تھیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے یاسمین، وہ بولتے بولتے رک گئیں جیسے وہ جانتی ہوں کہ وہ جو بولنے والی تھیں اس سے اس بھورے بالوں والی لڑکی کا دل بری طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ یاسمین نے مایوس کن سانس خارج کی جیسے ان کا جملہ وہ بوجھ چکی ہو۔ اس نے جنت کو کندھوں سے جکڑا، آنکھوں میں پل بھر کو نمی سی اتری۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ سیدہ یاسمین مجاہد اپنی بہنوں کو بے سہارا چھوڑ دے گی تو آپ سراسر غلط ہیں۔ ہاں، ہماری آپ سب سے خونی وابستگی نہیں، لیکن
جانتی ہیں ہمیں کون سی شے اٹوٹ بندھن میں باندھتی ہے؟ ہمارا دکھ درد سانجھا ہے، اور جب تک ہمارے جسم میں سانسوں کی روانی ہے ہم اس بندھن کو نبھانے کے قائل ہیں۔ آئندہ کبھی بھی یہ خیال آپ کے ذہن کے در کھٹکھٹائے تو اسے جھڑک دیجیے گا۔ اور جتنی تیزی سے اس کی آنکھوں میں نرمی اجاگر ہوئی تھی اتنی ہی تیزی سے فنا بھی ہو گئی۔ البرٹ کندھے پر بوری لاد کر بس اسے دیکھتا گیا، اب کہ وہ لڑکی اسے پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ لگی۔ کون سے غم ہوں گے جو انہیں ایک کرتے ہوں گے؟ نہ جانے یہ ہندوستانی اس قدر خود ترسی کا شکار کیوں تھے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچ کر سر جھٹکا اور لاپرواہی سے بوری دروازے پر رکھ دی۔ جیسے تیسے یہ دن بھی گزر گیا، کام ختم کرتے رات بیت گئی تھی۔ وہ دونوں بگی میں سوار تھے اور واپسی کے راستے پر گامزن تھے۔ ایک سوال پوچھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ ادب سے کہتے اس نے خاموشی کو توڑا۔ صبح کے برعکس یاسمین پرسکون اور پر اطمینان تھی۔ وہ حواس چکنا کیے ہوئے تھی، نہ ہی آنکھوں میں ساختگی تھی۔ جی، اس نے گہری سانس خارج کرتے جواب دیا۔ یہ سب کس تکلیف کی بات کر رہے تھے؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ یاسمین نے سست روی سے گردن گھمائی اور البرٹ کو متجسس آنکھوں میں اپنی پتھریلی نگاہ گاڑی۔ ہم سب کے گھروں میں والی وارث نہیں، کچھ نے اپنے باپ، بیٹوں اور شوہروں کو عظیم جنگ میں گنوا دیا ہے، تو کچھ نے… کہتے کہتی اس کی آواز اٹکی۔ البرٹ کو پہلی مرتبہ اس کی آواز کی گہرائیوں میں کرب سنائی دیا۔ نہیں، البرٹ نے سوچ کر جھٹکا، یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ اس کی آواز میں ہمیشہ سے کرب جھلکتا تھا، جسے وہ مہارت کے ساتھ سرد مہری کے ذریعے ڈھانپنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ انسان بھی کیا چیز ہے، اپنے غموں کو ڈھانپنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں لڑاتا ہے، مگر غم کے طوفانوں کو دبا کر اس اذیت کو جھیلنے سے نہ جانے حاصل کیا ہی ہو جاتا ہے۔ اور کچھ نے انہیں جلیاں والے باغ کے سانے میں گنوا دیا۔ اس کی آواز بھلے نم تھی لیکن آنکھیں سوکھی، ویران اور خالی تھیں۔ وہ جیسے خود سے جنگ لڑ کر اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں منڈلانے سے روک رہی تھی۔ البرٹ اسے شوق کے عالم میں دیکھتا گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ آخر کیا ہوگی یاسمین کی کہانی؟ یہ سوال اسے ذہنی خلفشار میں مبتلا کر گیا۔ سن کر افسوس ہوا، گردن موڑ کر مغموم آنکھیں جھکائیں۔ اس بات پر یاسمین طنزیہ سا مسکرا دی۔ جان کر اچھا لگا۔ اس کا انداز البرٹ کو بہت برا لگا، اس کا دل دکھی ہو گیا تھا۔ وہ ایسے طنز کیوں کر رہی تھی جیسے جتانا چاہ رہی ہو کہ اسے البرٹ کے افسوس پر یقین نہیں۔ البرٹ نے باقی کا سفر خاموشی سے کاٹا۔ بگی اس گلی کے پاس ٹھہری جہاں یاسمین کا گھر واقع تھا۔ کل صبح کر معاوضہ لے جائیے گا مسٹر البرٹ۔ گزشتہ تلخ کلامی کو نظر انداز کرتے اس نے مسکرا کر اپنا نام بتایا۔ اور آپ کا نام؟ وہ نام سن چکا تھا لیکن اب خود اس کے لبوں سے سننا چاہتا تھا۔ یاسمین مجاہد، سیدہ یاسمین مجاہد۔ گردن اکڑا کر وہ ایک شان سے بولتے بگی سے اتری اور گلی میں کہیں گم ہو گئی۔ بگی چل پڑی اور وہ ایک بار پھر سے سوچوں میں غرق ہو گیا۔ اس لڑکی کے تعصب آمیز نظریات سے اسے بھلے سے شدید اختلاف تھا، لیکن ایک بات کا تابع وہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی بالکل ویسی نہ تھی جیسا خود کو ظاہر کرتی تھی۔ اچھا جی، فرسٹ ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور فرسٹ ایپیسوڈ سے کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ کوئی بغاوت والی اس میں کوئی تحریکیں چلیں گی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو یاسمین ہے نا، یہ بھی باغی بغاوت میں ان کا ساتھ دے رہی ہوگی، اور وہ جو سارے لوگ ہیں جن کے بھائی، شوہر، باپ وغیرہ مر گئے ہیں تو ان کے سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر ان کے خلاف جو دشمن ہے ان کے خلاف بھی تو کچھ کر رہی ہوگی نا۔ تو یہ اس ٹائم کا ہے، وہ جو انگریز آ گئے تھے ہندوستان میں، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تب ہندو اور مسلمان آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، تب یہ مل کے میرے خیال سے گوروں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہ تب کے ٹائم کا ہے، 1920 ہے نا، ایسا کچھ ٹائم تھا۔ تو ہاں، اور البرٹ اور شاید یاسمین کی کوئی لو سٹوری بھی ہو، ہے نا، اور وہ بھی اس میں کوئی وہ پیمفلیٹ والا بھی تو قصہ تھا نا۔ تو یہ کون سی جگہ تھی، وہ کون سے باغ والی، لیڑیاں کیا تھا تو اس کا بھی کچھ ثانیہ ہوگا، شاید یاسمین کا ہسبینڈ اس میں مر گیا ہو۔ فی الحال تو ایسا بہت پریڈکٹیبل کا لگ رہا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا۔ دیکھتے ہیں آگے ہمارے تکے صحیح لگتے ہیں کہ نہیں۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول؟ مجھے تو مزہ آ رہا ہے۔ کیسے ان کی لو سٹوری چلے گی یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ناول پورا سننا ہوگا۔ چلیں جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔